ذوالفقار علی بھٹو نے جیسے ہی صدر پاکستان کا عہدہ سنبھالا، انہوں نے صدر یحییٰ خان کو ان کے مکان میں نظر بند کر دیا اور جنرل گل حسن سے فوج کی قیادت سنبھالنے کے لیے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے فوج، بحریہ اور فضائیہ کے 44 سینئر افسران کو یہ کہتے ہوئے برخاست کر دیا کہ وہ موٹے ہو گئے ہیں اور ان کا پیٹ باہر آ گیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں کامیابی نہ ملنے پر فوج بیک فٹ پر آ گئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو فوجی بغاوت کی بنیاد بنی، اور عمران خان کی وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ماضی کو دہرانے کے قریب تر ہیں؟ حقائق پر مبنی ایسی ڈاکومنٹری جو ماضی اور حال میں مماثلت کا پردہ چاک کرے گی۔ آپ سن رہے ہیں لبرا ٹی وی اور میں ہوں محمد عمران خان۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جنرل گل حسن بھی ان کے دل سے اتر گئے اور انہیں ایک ایسے چیف کی ضرورت آ پہنچی جو آنکھیں بند کر کے ان کے ہر حکم کو بجا لائے۔ اوون جونز نے اپنی کتاب بھٹو ڈائنسٹی اسٹرگل فار پاور ان پاکستان میں لکھا ہے کہ بھٹو نے گل حسن کو برخاست کرنے کا حکم اپنے اسٹینوگرافر کی بجائے اپنے ایک سینئر ساتھی سے ٹائپ کروایا۔ جنرل گل حسن کی برخاستگی کے حکم کے بعد انہوں نے اپنے قابل اعتماد ساتھی غلام مصطفیٰ خر سے جنرل گل حسن کے ساتھ لاہور جانے کو کہا۔ گل حسن سے اس وقت تک کوئی رابطہ نہ ہوا جب تک ان کے جانشین کی تقرری کا حکم نہ ہو جائے۔ اس فیصلے کی مخالفت کرنے والے ممکنہ عہدیداروں کو بھی ایک فرضی اجلاس میں طلب کیا گیا اور انہیں اس وقت تک وہاں رکھا جب تک گل حسن کا استعفیٰ نہ لے لیا گیا۔ ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشن پر پولیس تعینات کر دی گئی اور پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں ایک عوامی جلسہ اس مقصد کے ساتھ منعقد کیا کہ کہیں صدر بھٹو کو اس معاملے میں عوامی حمایت کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ گل حسن کے بعد بھٹو نے اپنے قابل اعتماد جنرل ٹکا خان کو پاکستانی فوج کا سربراہ مقرر کیا۔ کچھ ہی مہینوں میں بھٹو کا تکبر اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پارٹی کے سینئر ساتھیوں کی بھی توہین شروع کر دی۔ بھٹو کے سوانح عمری زلفی بھٹو آف پاکستان میں اسٹینلی لپٹ نے لکھا ہے کہ 2 جولائی 1974 کو بھٹو نے ستاردی امور کے وزیر جلال الدین عبدالرحیم اور متعدد سینئر ساتھیوں کو عشائیے پر مدعو کیا۔ عشائیے کا وقت 8 بجے تھا، لیکن میزبان بھٹو خود وہاں نہیں پہنچے۔ جب رات کے 12 بج چکے تو عبدالرحیم نے اپنا گلاس میز پر رکھا اور چیخ کر کہا، تم سب چمچے جب تک چاہو اس وقت تک لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں تو اپنے گھر جا رہا ہوں۔ جب بھٹو ضیافت پر پہنچے تو حفیظ پیرزادہ نے انہیں عبدالرحیم کے سلوک کے بارے میں بتایا۔ دیر رات گئے وزیر اعظم کے سیکیورٹی کے سربراہ نے عبدالرحیم کے گھر جا کر انہیں اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب عبدالرحیم کے بیٹے سکندر نے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو اسے بھی مارا پیٹا گیا۔ جب جنرل ٹکا خان کی ملازمت مدت ختم ہوئی تو انہوں نے بھٹو کو اپنے جانشین کے لیے ممکنہ 7 لوگوں کی فہرست بھجوائی۔ اس میں انہوں نے دانستہ طور پر جنرل ضیاء الحق کا نام نہیں رکھا کیونکہ انہیں حال ہی میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، لیکن بھٹو نے انہی کے نام پر مہر ثبت کی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء نے بھٹو کی چاپلوسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوون بینٹ جونز لکھتے ہیں کہ کئی بار جنرل ضیاء نے اپنے ملک اور فوج کی خدمات کے بدلے بھٹو کو تلوار پیش کی۔ ایک بار انہوں نے بھٹو کو نہ صرف آرمڈ کور کا تنخواہ نہ لینے والا چیف کمانڈر قرار دیا بلکہ ان کے لیے فوج کی مخصوص وردی بھی سلوائی۔ بھٹو کی زباں عمری میں سٹائن لیول لکھتے ہیں کہ ضیاء نے کبھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ کوئی فوجی بغاوت کر سکتے ہیں۔ بھٹو نے انہیں کبھی سنجیدگی سے نہیں لیا، وہ اکثر ان کے دانتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کے بارے میں ایک کہانی مشہور تھی کہ ایک بار جنرل ضیاء سگریٹ پی رہے تھے کہ اسی وقت بھٹو کمرے میں داخل ہوئے۔ اس خوف سے کہ بھٹو کو اپنے سگریٹ سامنے پیتے دیکھ کر برا نہ لگے، انہوں نے فوراً جلتی سگریٹ اپنی جیب میں ڈال لی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں کپڑے جلنے کی بو پھیل گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے سوچا کہ جو شخص ان سے اس قدر ڈرتا ہو وہ ان کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتا ہے۔ اسی دوران بھٹو حکومت کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ بھٹو کے بہترین کاوشوں کے باوجود امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈ نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے بھی ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ اوون جونز لکھتے ہیں کہ بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈر کو شامل کرنا تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھٹو کے نقطۂ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر
تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 میں عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر ہم پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو حکومت کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کرتے گئے۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب ریویو مرر فار میموائرز میں لکھا ہے کہ بھٹو کے ایک مشیر راجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹکا خان سے کہا کہ جنرل، آپ کو یاد ہے کہ آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی۔ اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا بہانہ بنا کر اب تک اقتدار پر قابض ہو چکا ہوتا۔ مگر 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریا سکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں کہ مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کے بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججز کو ان سے پہلے پروموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں۔ اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ مولوی مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنا دی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اوون جونز لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی اور نہ ہی عدالت عظمیٰ کے ججز مجرم کی سزا اور جرم کے بارے میں متفق تھے۔ دوران ٹرائل یہ بھی سوالات اٹھائے گئے کہ ملزم کو اس وقت بھی قتل کا مجرم ٹھہرایا گیا تھا، حالانکہ وہ جائے وقوع پر بھی موجود نہیں تھا۔ روس کے صدر چین کے سربراہ ہواوفنگ اور سعودی عرب کے شاہ خالد سمیت دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں نے بھٹو کی سزا کو معاف کرنے کی اپیل کی۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ فلسطین کے صدر یاسر عرفات نے جنرل ضیاء سے سعودی عرب میں وعدہ لیا تھا کہ بھٹو کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم نے جنرل ضیاء کو 3 خط لکھے، جس میں ایک خط کے آخر میں انہوں نے لکھا تھا کہ بطور فوجی آپ کو ایک پرانی بات یاد ہوگی کہ میدان جنگ میں تو گھاس بہت جلدی اگ پڑتی ہے لیکن تختہ دار پر کبھی نہیں۔ لیکن ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آخر میں معاملہ رحم کی اپیل کی درخواست تک پہنچا۔ پاکستان میں یہ ضروری نہیں کہ مجرم یا اس کے اہل خانہ کی طرف سے صدر کے پاس رحم کی التجا کی جائے، لیکن پھر بھی اس خیال کے تحت کہ کہیں ضیاء یہ بہانہ بنا کر بھٹو کو پھانسی نہ دے دیں کہ ان کے اہل خانہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ بھٹو کی ایک بہن شہر بانو امتیاز کی طرف سے رحم کی اپیل کی گئی۔ 1 اپریل سن 1979 کو شام کو جنرل ضیاء نے سرخ روشنائی میں 3 الفاظ لکھے: پٹیشن از ریجیکٹڈ، یعنی اپیل مسترد کی جاتی ہے۔